کربلا میں تو 3 دن حضرت حسین کو پیاسا رکھا گیا اور مدینے میں حضرت عثمان کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی زمین دے گی، اور حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ ایک کافر آیا، حضرت نیلا نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے حضرت عثمان کے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا۔ کافر آیا، حضرت نیلا نے سمجھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ باغیوں میں سے ہے، مسلمانوں میں سے، چہرے سے اٹھایا، حضرت عثمان شہید ہو چکے، چہرے سے اٹھایا، اور جب حضرت عثمان کا چہرہ سامنے آیا تو چہرے پہ کھینچ کے تھپڑ مارا۔ اللہ، یہ وہ ہیں جن کا نبی حیا کرتے تھے۔ آج مسلمان ان کی میت کا بھی حیا نہیں کر۔ حضرت علی کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین دروازے پہ کھڑے تھے، باغیوں نے اعلان کیا کہ آج ہم نے حضرت عثمان کو قتل کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ باغی گئے آتے ہیں، حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں تو ایک باغی ظالم نے حضرت حسین کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ اللہ، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے فاطمہ کا لال چہرے پہ تھپڑ کھا رہا ہے۔ باغیوں نے دیوار کراس کی، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، قرآن آگے کھلا ہے رحل پر، حضرت عثمان تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک بدبخت گیا حضرت عثمان کی داڑھی سے پکڑا، ایک بدبخت نے، خلیفۃ المسلمین ہیں، مدینہ رسول کا اتنا حیا ہے، اتنا حیا ہے کہ حکومت ہے، اقتدار ہے، لشکر ہے، چاہے تو یورپ تک کو فتح کر ڈالے، لیکن مدینہ میں ہاتھ اٹھانا بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی مدینے کا حیا نصیب فرمائے۔ ایک باغی نے داڑھی پکڑی، دوسرے نے لٹھ ماری سر پہ، حضرت عثمان کا سر پھٹا، خون کا قطرہ گرا قرآن مجید پر۔ کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی زمین دے گی، اور حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان کے خون کا قطرہ گرتا ہے تو گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ قرآن کی یہ آیت حضرت عثمان کی زبان پہ جاری تھی، خون کا قطرہ بھی حضرت عثمان کے قرآن کے اسی آیت پہ جا کے گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ بے شک میرے لیے میرا اللہ کافی ہو گیا۔ اللہ اکبر، بے شک میرے لیے میرا اللہ کافی ہو گیا۔ ایک دن نہیں، 3 دن تک حضرت عثمان ذوالنورین کی لاش پڑی رہی، 3 دن تک۔ کربلا میں تو 3 دن حضرت حسین کو پیاسا رکھا گیا اور مدینے میں حضرت عثمان کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ وہ بھی پیاسا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی پیاسا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ بھی محاصرے میں قرآن سینے سے لگائے ہیں اور یہ بھی محاصرے میں قرآن سینے سے لگائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی اپنی جان دیتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ وہ نبی کا نواسا ہے، یہ نبی کا داماد ہے، اس کے ہونٹ چوما کرتے تھے، اس سے نبی حیا فرمایا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں ان کی ماں نبی کی بیٹی ہے، ان کی رفیقہ حیات نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن گزر گئے، حضرت عثمان کی لاش کو اٹھا کے جنازہ اور دفن ہونے نہیں دیا جا رہا۔ حضرت نیلا بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا تصور کرو، اکیلی خاتون۔ ایک کافر آیا، حضرت نیلا نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے حضرت عثمان کے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا۔ کافر آیا، حضرت نیلا نے سمجھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ باغیوں میں سے ہے، مسلمانوں میں سے، چہرے سے اٹھایا، حضرت عثمان شہید ہو چکے، چہرے سے اٹھایا، اور جب حضرت عثمان کا چہرہ سامنے آیا تو چہرے پہ کھینچ کے تھپڑ مارا۔ اللہ، یہ وہ ہیں جن کا نبی حیا کرتے تھے۔ آج مسلمان ان کی میت کا بھی حیا نہیں کر۔ ایک باغی آگے بڑا، تلوار اٹھائی، حضرت عثمان کو مارنے لگے۔ شہادت کے بعد 3 دن ہے، میت پڑی ہے، حضرت نیلا نے آگے ہاتھ کر دیا، اور جبریل اس کا حیا کرتا ہے، تم بھی اس کا حیا کر لو۔ ظالموں کی تلوار سے حضرت نیلا کے 4 انگلیاں کٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ نبی پاک کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے
حضرت ام حبیبہ گھر سے نکلتی ہیں، مسجد نبوی کے دروازے پہ آتی ہیں، کہتی ہیں مدینے والوں سنو، کان کھول کے سنو مدینے والوں، اگر تم نے حضرت عثمان کی تدفین نہ ہونے دی تو اللہ آسمان سے خون کی بارش فرمائے گا، اللہ آسمان سے زمین پہ عذاب اتارے گا، میں اٹھاؤں گی عثمان کا جنازہ، کس نے مجھے پتھر مارنا ہے مارے۔ باغیوں کو لگا کہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ سامنے آ گئی، کہنے لگے 4 بندوں کو اجازت ہے جنازہ اٹھائیں، دن کو نہیں اٹھانا، رات کو اٹھائیں۔ رات کو خلیفۃ المسلمین کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں۔ لوگوں سنو، آپ کے جنازوں پہ تو آپ کے اپنے پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، آپ کے جنازوں پہ پھولوں کے ہار، خوشبوئیں، عطر پھینکی جاتی ہیں۔ یہ عثمان کا جنازہ ہے، باغی جنازے پہ پتھر مار رہے ہیں، اللہ، جنازے پہ پتھر مارے جا رہے ہیں حضرت عثمان ذی النورین کے جنازے پہ، اللہ۔ حضرت عثمان ذی النورین کا جنازہ جاتا ہے اور باغی کہتے ہیں جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ام حبیبہ، حضرت نیلہ ساتھ ساتھ ہیں جنازے کے۔ حضرت نیلہ جب روضہ رسول کے قریب سے گزرتی ہیں تو جنازے کو روک دیتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج حالت دیکھیے اپنے عثمان کی، آج حالت دیکھیے، اٹھیے نا، عثمان کی حالت دیکھیے، آج 40 دن کا بھوک پیاسا اور 3 دن تک جس کی میت کو بھی نہیں اٹھانے دیا گیا۔ اگر مدینے والوں کو اجازت ہوتی سارا مدینہ حضرت عثمان کے جنازے میں شریک ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کوئی بدبخت، کوئی کالا، کوئی دل کا سیاہ جب حضرت عثمان پہ بھونکتا ہے، خدا کی قسم آسمان ہل جاتا ہے۔ آج اس زمین پہ بدبخت موجود، انہی باغیوں کی نسل موجود ہے جن کے ہاتھ حضرت حسین کے چہرے پہ اٹھے تھے، جنہوں نے حضرت علی کے مشکیزے پہ تیر چلائے تھے، آج کہتے رہے ہم علی والے ہیں، خدا کی قسم جھوٹے ہیں، خدا کی قسم برباد لوگ ہیں۔ اسلام کے لباس میں کھڑے ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے والے، جسے حضرت عثمان کا حیا نہیں، جنہیں حضرت محبوب پیغمبر کا حیا نہیں، جنہیں مدینۃ الرسول کا حیا نہیں، وہ لاکھ کہتے رہے ہمیں حضرت حسین سے پیار ہے، جھوٹ بولتے، بکواس کرتے ہیں۔ جنہیں حضرت عثمان کا حیا نہیں، حضرت عثمان کے دشمن ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں مسلمان؟ آج بھی بھونکتے ہیں حضرت عثمان پر۔ ایک پوری نسل ہے، ایک پوری نسل۔ یہ سارے کیڑے محرم کے دنوں میں باہر آ جاتے ہیں، دیکھیں نا یہ کیڑے کبھی کبھی نظر پڑتی ہیں ان کیڑوں پہ۔ محرم کے دنوں میں سارے عثمان کے دشمن اندر کے کالے بھی باہر سے کالے ہو جاتے ہیں، اندر کے کالے بھی باہر سے کالے ہو جاتے ہیں، بھونکتے ہیں حضرت عثمان ذی النورین پر۔ میرے نبی نے تو اپنی زندگی پہ عثمان کے دشمن کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، میرے نبی نے اپنی زندگی پہ، خدا کی قسم، کربلا میں حضرت حسین ڈٹے کھڑے ہیں تو سیکھ کے حضرت عثمان کے دروازے سے آئے ہیں، سیکھ کے حضرت عثمان کے دروازے پہ آئے۔ عثمان کوئی عام نہیں، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر علی اور حسن و حسین نماز پڑھے کوئی عام ہوگا؟ جس کے لیے نبی کہ میری ایک بیٹی نہیں، میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی دوسری نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگرے، اے عثمان آپ کے نکاح میں 40 بیٹیاں دیتا۔ آج کوئی خنزیر، آج کوئی زمین کا بدبخت وہ حضرت عثمان پہ بھونکے گا، وہ کتوں سے برا ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے مسلمان؟ بولیے نا ذرا۔ اور جو بھونکے حضرت عثمان کو، آپ ان سے جا کے ہاتھ ملائیں، میں آپ کو کیا سمجھوں گا پھر؟ دشمن عثمان سے یاریاں، دشمن عثمان سے یاریاں، دشمن عثمان سے برادریاں، دشمن عثمان سے نکاح۔ اگر کسی میرے محبوب پیغمبر کا حیا ہوگا، خدا کی قسم دشمن عثمان سے تعلق نہیں رکھے گا۔ میں تھوڑی سخت بات کہوں تو سخت نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جو حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ
حضرت فاطمہ کے دشمن سے یاری رکھتا ہے، وہ چلتے چلتے زمین پہ انسانوں کی شکل میں ہے مگر انسان نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں چوپایوں سے بھی برا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں غیرت دے۔ ہم باپ کے دشمن سے تو ہاتھ نہیں ملاتے، حضرت عثمان کے دشمن سے ہاتھ ملاتے۔ میری ماں کو جو گالی دے میں اس سے رشتہ داری نہیں رکھتا، اور جو حضرت عثمان کو گالی دے اس سے یاری رکھوں، جو امی عائشہ صدیقہ کو گالی دے اس سے یاری رکھوں۔ ایسے شخص کے سینے میں ایمان نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کے سینے میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم ایمان کے ساتھ غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عثمان ذو النورین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے سب سے پہلے بڑے مظلوم مدینہ جو 40 دن کی بھوک و پیاس کے بعد شہید ہوئے، 18 ذی الحج کو شہید ہوئے، ذی قعدہ میں ان کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ناموس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمیں جنت لے جانے کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔